بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو صلح حدیبیہ سے متعلق جاری ہے۔ صلح حدیبیہ سے متعلق جو آیات کریمہ قرآن مجید میں یا جو سورہ الفتح ہے، انہی آیات سے متعلق بات ہو رہی تھی ہماری گزشتہ نشست میں، اور بات پہنچی تھی ایک ایسی آیت پر جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض ان اعرابیوں کا یعنی دیہاتیوں کا بددعوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے میں جانے سے کیا ہے انکار کر دیا تھا، اور عمرے میں جانے سے جو انہوں نے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں کفار مکہ قریش مکہ جنگ کے لیے میدان میں اتر نہ آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عمرے کی غرض سے جا رہے ہیں، زیادہ اسلحہ ہتھیار ان کے ساتھ نہیں، ان کی نیت تو یہ ہے، لیکن قریش مکہ کے شر سے کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ بہت عین ممکن ہے کہ وہ ان کو نقصان پہنچائیں، اور بہترین موقع سمجھیں کہ ان کے ساتھ اسلحہ وغیرہ تو ہے نہیں، چلو ہم ان سے جنگ لڑیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب اگر جنگ کی تیاری نہیں اور سامنے والا لشکر پوری تیاری کے ساتھ ہے تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ایک قسم کی شکست کا سامنا انہیں کیا ہے کرنا پڑے گا ایمان والوں کو۔ تو یہ ڈر تھا ان اعرابیوں کو، دیہاتیوں کو، اسی لیے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے پیچھے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، ان اعرابیوں میں سے، بددعوں میں سے، دیہاتیوں میں سے جو پیچھے رہ گئے تھے آپ سے، آپ کے بلانے پر انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، یہ اپنا عذر بیان کریں گے آپ سے۔ کیا عذر بیان کریں گے؟ شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، ہمیں تو ہمارے اہل عیال نے، ہمارے مال نے مشغول کر دیا، یعنی ہمیں اپنے مال، اپنے اہل عیال کی حفاظت مقصد تھا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے تو ہمارے مال کی حفاظت نگرانی کون کرتا، ہمارے اہل عیال کی خبرگیری کون کرتا، اس مقصد کے لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے، نہیں جائیں گے۔ فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہمارے لیے۔ اللہ نے فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اعرابی لوگ، بددو دیہاتی، اپنی زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں ما لیس فی قلوبہم، یہ ایسی بات ہے جو کہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی یہ اصل مجبوری ان کی نہیں ہے، ان کی اصل مجبوری کفار مکہ قریش مکہ کے شر سے ان کو ڈر ہے، یہ اصل ان کی مجبوری ہے، نہ کہ جو اپنی زبان سے بیان یہ کر رہے ہیں۔ گویا کہ جو زبان سے یہ مجبوری بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے اور کیا ہے، غلط ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان اعرابیوں کو قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں نقصان سے بچائے اور تمہیں کیا ہے فائدہ پہنچائے؟ کوئی نہیں۔ دنیا والے اگر اکٹھا ہو جائیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی کو، نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر صرف وہی جو اللہ چاہے گا۔ سب اکٹھا ہو جائیں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے
فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر صرف وہی جو اللہ تمہیں جو ہے چاہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ خیر اور شر کا مالک ہے، شر سے بچانے والا اللہ کی ذات اور خیر پہنچانے والا بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ بل کان اللہ ما تعملون خبیرا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی کو اس کی خبر ہے۔ تم اپنی زبان سے اس قسم کا عذر بیان کر رہے ہو، حقیقت میں تمہارے ساتھ کیا مجبوری تھی، کیوں تم پیچھے رہ گئے، جو تمہارے دل میں چھپی ہوئی بات ہے اللہ کو اس کی خبر ہے، اللہ کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، تم نے یہ گمان اور یہ سوچ رکھا تھا کہ رسول اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے، ابدا کبھی نہیں آئیں گے۔ مطلب یہ تمہارا یہ گمان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جو عمرے کے غرض سے جا رہے ہیں، کفار مکہ قریش مکہ ان کا قتل کر ڈالیں گے، یہ صحیح سالم اپنے گھر لوٹ کر کے کبھی نہیں آ سکتے، یہ تمہارا گمان تھا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات خوب اچھی طرح تمہارے دلوں میں پائی گئی تھی یہ گمان۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، حالانکہ اگر دیکھا جائے یہ گمان بہت ہی برا گمان تھا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور اس قسم کا گمان کرنے سے اور نبی کے ساتھ جانے کے بجائے پیچھے رہ جانے سے ایک ایسا عمل تھا کہ تم جو ہے قوم بورا، ہلاک اور جو ہے خسارے والی قوم کیا ہے شمار ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو یقیناً ہم نے ایسے کافروں کے لیے کیا ہے جہنم کی آگ کیا ہے، عذاب کیا ہے تیار رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی تبارک و تعالی کے لیے ساتوں آسمان زمین کی بادشاہت ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ جسے چاہے معاف فرما دے اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی عذاب دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ذات ہے جو غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والی ہے اور مہربانی کرنے والی ذات ہے۔ اس آیت میں ادھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک قسم کا اشارہ ہے ان منافقین یا وہ اعرابی بدو دیہاتی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے ہی رکھا، اپنے آپ کو روک کے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ادھر یہ اشارہ ان کے لیے ہے کہ تم نے ایک غلط برا عمل کیا، اب بھی اگر تم صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، توبہ استغفار کرو اپنی اس حرکت سے، تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا تمہیں۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، اور اللہ جسے چاہے عذاب میں مبتلا کرے۔ وکان اللہ غفور رحیما، اور اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، یعنی معاف کرنے والی اور یہ ہے مہربانی کرنے والی ذات ہے۔ تو یہ ان اعرابیوں کا معاملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعرابیوں کو، بدوؤں کو، دیہاتیوں کو اپنے ساتھ جانے کی دعوت دی، حکم دیا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تم سب بھی ہمارے ساتھ نکلو، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا اور آپ کا ساتھ دینے کے بجائے کہ پیچھے رہ گئے، اپنے گھر والوں کے درمیان اپنی بستی میں جان بوجھ کر انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں کفار مکہ، قریش مکہ ہمارا قتل نہ کر ڈالیں۔ اگرچہ عمرے کے غرض سے نکل رہے ہیں صحابہ کرام یہ اللہ کے رسول، لیکن کیا ممکن، کیا ٹھیک کفار مکہ، قریش مکہ میدان میں اتر آئیں ہم سے کیا ہے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، اور ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے کوئی خاص ہتھیار اسلحہ نہیں ہوگا، کوئی خاص ہماری جنگ کی تیاری نہیں ہوگی، تو بہت عین ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈالیں، اپنے آپ کو جو ہے اس طرح کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو بچانا چاہا۔
اور یہ جو اصل ان کا ڈر تھا، خوف تھا، یہ انہوں نے اس موقع پر اللہ کے رسول کے سامنے بیان نہیں کی، بلکہ بیان کیا شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا۔ ہمارے معاملہ اصل یہ ہے کہ ہمارے اہل و عیال، ہمارے بال بچے ہیں، ہمارا مال ہے، ان کی حفاظت کرنا مقصد ہے۔ اگر ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں تو کون رہے گا جو ہمارے مال کی، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت یا ان کی کیا ہے نگرانی کرے گا؟ حالانکہ یہ سب جو ہے غلط بات تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں یا جو بات کہتے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات اصل میں نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر جو ہے کچھ اور بات ان کی کیا ہے پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے میں جانے سے انکار کیے، پیچھے رہ گئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خیبر میں جانے سے، شرکت کرنے سے، یا بالخصوص غزوہ خیبر سے جو مال غنیمت حاصل ہوا، اللہ نے منع فرما دیا کہ ان متخلفین کے درمیان مال غنیمت کا حصہ تقسیم نہ کیا جائے۔ خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت حاصل ہوگا ایمان والوں کو، وہ صرف اور صرف ان کے لیے خاص ہے جنہوں نے غزوہ حدیبیہ میں یا صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ تو اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرمایا اگلی آیت میں سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، تم سے وہ کہیں گے، مخلفون یعنی جو تمہارے ساتھ جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، غلط بات، جھوٹ، عذر بیان کیا، آپ کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ یہ کہیں گے اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، اگر تم نکلو گے غزوہ خیبر کے لیے، مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے غزوے کے بعد، ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، تو تم ہمیں بتا دینا اور ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلنا، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلنا۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ متخلفین جو پیچھے رہ گئے تھے تمہارا ساتھ دینے سے، یہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو غزوہ حدیبیہ میں شرکت کرنے سے جنہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، خیبر کے موقع پر مال غنیمت ان کے نصیب نہیں ہوگا، وہ مستحق نہیں ہوں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ مصر ہیں اور یہ اصرار کریں گے تم کو جو ہے تمہارے ساتھ کہ تم ان کو اپنے ساتھ غزوہ خیبر میں لے کر کے نکلو۔ قُل لَن تَتَّبِعُونَا، تم ان کو کہہ دینا کہ تم ہمارے ساتھ غزوہ خیبر میں ہمارے ساتھ نہ نکلو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جواب میں یہ اعرابی پیچھے رہ جانے والے تمہیں کہیں گے کہ اصل میں تمہیں ہم سے حسد ہے، اسی لیے تم ہمیں اپنے ساتھ خیبر میں، غزوہ خیبر میں لے کر نہیں چل رہے ہو، نہیں لے کر جا رہے ہو، تمہیں ہم سے حسد ہے۔ حالانکہ معاملہ حسد کا نہیں تھا حضرات، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ کا معاملہ تھا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا، اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ جنہوں نے غزوہ حدیبیہ میں شرکت نہیں کی اور جان بوجھ کر انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، نبی کے ساتھ دینے کے بجائے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، ان کے لیے جائز نہیں، ان کو اجازت نہیں کہ یہ غزوہ خیبر میں تمہارا ساتھ دیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے اسی پر عمل کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ غزوہ خیبر میں لے جانے سے
روکا، ساتھ میں جانے سے روکا، لیکن ان کا جواب یہ تھا کہ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، ان کا یہ جواب تھا کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، اسی لیے تم ہمیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہو، نعوذ باللہ، بل كانوا لا يفقهون الا قلیلا۔ المہم حضرات، اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ پابندی کی کہ جو تمہارے ساتھ جنہوں نے نہیں دیا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر، جب تم ان کو دعوت دے رہے تھے، حکم دے رہے تھے ہمارے ساتھ نکلو، جنہوں نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر کے پیچھے رکھا، تمہارا ساتھ نہیں دیا، ان کے لیے جائز نہیں، ان کو اجازت نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ کیا ہے، غزوہ خیبر میں کیا ہے، شرکت کریں۔ کیونکہ غزوہ خیبر کا معاملہ یہ تھا حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی زیادہ مال و غنیمت سے اس موقع پر نوازا، اور معلوم تھا کہ خیبر میں اگر فتح نصیب ہوئی تو غنیمت کا مال کثیر تعداد میں حاصل ہوگا، اور غزوہ خیبر کے لیے پوری تیاری کے ساتھ نکلا جا رہا تھا۔ تو اسی لیے یہ اعرابی جو پیچھے رہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے، جنہوں نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر کے پیچھے رکھا تھا، تو جب ان کو معلوم پڑا کہ آپ غزوہ خیبر کے لیے نکل رہے ہیں، تو مال غنیمت کی لالچ اور اس کی امید میں کیا ہے، انہوں نے کیا ہے، آپ کا ساتھ دینا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، اس چیز سے کیا ہے، ان کو روک دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کیا ہے، فیصلہ تھا، اور اسی پر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، عمل بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں، قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ آیت حضرات اگر دیکھا جائے، اس کا بھی تعلق انہی متخلفین سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے جنہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا جان بوجھ کر کے۔ ایک پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے ان تک پہنچانا چاہا۔ کیا پیغام ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ عالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم